او میرے بھائی اگر اللہ نے امیری دی ہے تو امیری میں خدا کو یاد کرو، اگر اللہ نے غریبی دی ہے تو غریبی میں بھی خدا کو یاد کرو، یہی تو ایمان کے تقاضے ہیں میرے بھائی۔ کان کھول کے سن لو، جس حال میں اللہ رکھے اس کا شکر ادا کرو۔ اور میرے بھائیوں توجہ کرنا، کبھی کبھی اللہ مال دے کے آزماتا ہے، کبھی کبھی اللہ مال لے کے آزماتا ہے۔ حق ہے اور سچ ہے، بے شک دونوں طرح سے آزماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر مال دے تو وی آئی پی مت بنو، اور مال نہ دے تو پھر شکوے نہ کرو۔ بے شک بے شک۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہم ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی جانوں کی کمی کے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی پھل کم کر دیں گے، کبھی جانیں کم کر دیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ لیکن یہ سب آزمائشوں کے بعد میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ ان آزمائشوں گزر جاتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ صبر ماشاءاللہ۔ کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں بے ہیں۔ شک بے شک۔ ہمارے یہاں تو صبر ہی نہیں ہے، ہم تو شکوے پہ شکوے کرے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک منزل بنوا دی، گیٹ لگوا دیا، بہترین گھر میں ٹریکٹر کھڑا ہے، گاڑی بھی کھڑی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، سیف الماری میں 15 جوڑی کپڑے بھی ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں یار بڑا پریشان ہوں۔ بڑے پریشان ہوں۔ ہاں او میرے بھائی تو پھر تجھ سکون سے کب ہوگا یہ تو بتا دے مجھے۔ ان صحابہ سے تو پوچھ، ایک صحابی نماز پڑھتا نا، اور نماز پڑھ کے جلدی سے چلا جاتا گھر۔ نبی نے فرمایا تو اتنی جلدی کیوں جاتا نماز پڑھ کے؟ عرض کی آقا میری بیوی پر مجھ پہ صرف ایک ہی جوڑا کپڑا ہے۔ آگے سے لے کے پیچھے تک ذرا جملہ سننا، یا رسول اللہ میری بیوی پر مجھ پہ ایک ہی جوڑا کپڑا، دونوں پر میں نے اپنے گھر میں گڈھا کھود لیا۔ یا رسول اللہ میری بیوی کپڑے مجھے دیتی ہے، گڈھے میں بیٹھ میں جلدی سے نماز پڑھ کے واپس جاتا ہوں، اپنی بیوی کو کپڑے دیتا ہوں، وہ پہنتی ہے، پھر نماز پڑھتی ہے۔ ہائے ہائے، ایسی بھی تو عبادتیں کی ہے۔ آج ہماری بہنوں پہ 50 جوڑا کپڑے، 15 جوڑا کپڑے، آج ہمارے بھائیوں پہ 10 جوڑا کپڑے۔ بتاؤ ہماری نمازوں کا حال کیا؟ پھر ہم کہتے کہ نبی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یار کائے کی محبت؟ کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ کیا یہی محبت ہے؟ مجھے بتا، اگر تیری محبت ہونی چاہیے کپڑا ہوتا یا نہ ہوتا، مگر خدا کی قسم نبی کی محبت میں تیرے سجدے ہوتے ہوتے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 نماز واہ۔ پڑھتا ہوتا، نبی کی محبت میں تو نماز پڑھتا ہوتا۔ بے شک، ہائے ہائے، نبی کی مجھے محبت۔ بتاؤ میرے بھائی کیسی محبت ہے ہماری؟ کہ یہی محبت ہے ہماری، نبی کی محبت؟ اور ہمارے بستی میں کوئی غریب بچی بیٹھی ہو اس وجہ سے کہ اس کے باپ پہ اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ اگر خدا کی قسم بستی والے خالی زکوٰۃ نکال دیں نا تو اس بستی میں کوئی غریب بیٹی نہ رہے جس کا نکاح نہ ہو جائے۔ صحیح بات ہے، بے شک خالی بے شک۔ اگر زکوٰۃ نکال دیں، جی خالی حضرت، اگر زکوٰۃ جی حضرت۔ نکال دیں، لیکن نہیں نکالتے۔ خالی اگر زکوٰۃ نکال دیں ہم، اور زکوٰۃ نکال کے گاؤں میں ایک کمیٹی بنا لیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا فنڈ اس پر جمع ہوگا، وہ کمیٹی کے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچیوں کی شادی کرائیں تو خدا کی قسم پیسہ بچ جائے گا، لیکن بچیاں نہیں ملیں گی، ان کی شادیاں وقت پر ہو جائیں گی۔ بے شک بے شک، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ میرے بھائیو جو چوری کرتا وہی حرام نہیں کھاتا، جو ڈاکہ ڈالتا وہی حرام نہیں کھاتا، جو سود کر کھاتا وہی حرام نہیں کھاتا، جو دلالیاں کرتا وہی حرام نہیں کھاتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ بھی حرام کھاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا نا، کپڑے پہ چٹکیوں سے جھاڑ رہا، باتیں بہت بنا رہا، اور لوگوں کو کہہ رہا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا فلانا ایسا۔ میاں اگر حساب لگا کے تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو حرام تم بھی کھا رہا ہو۔ تم بھی کھا رہے ہو، صحیح بات ہے، بس صحیح ہے۔ اور زکوٰۃ ایسے نہیں ہوتی ہے کہ دروازے پہ کوئی آیا مانگنے والا، اسے 20 دے دیا، اسے 50 دے دیا، فلاں مدرسے کو اتنا دے دیا، اسے اتنا دے دیا، ایسے زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے۔ چاہے زکوٰۃ سے زیادہ زکوٰۃ نکال دو، حساب لگانا ضروری ہے۔ جب تک کہ مکمل حساب نہ لگایا جائے۔ تقریر نہیں ہو رہی، آج میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو، کان کھول کے سن لیجئے۔ جب تک کیا مکمل حساب لگا کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھو، جی
میرا سونا کتنا ہے، میری چاندی کتنی ہے، میرا رقم کتنا ہے، میرا مال کتنا ہے، میرا جانور کتنا ہے. اس کے بعد میں یہ دیکھو کہ کوئی بکری کا پلاٹ ہے، تو نے مال کے طور پر رکھ لیا ہے، وہ اس کی کتنی قیمت ہے. سب کو جوڑ اور جوڑ کے دیکھ کہ سب کا کتنا ہو گیا، اور اس میں سے پھر نکال زکات جو 2.5% بنتا ہے، نکال کے ایک طرف رکھ لے. مثال کے طور پہ 10,000 زکات بنی، 10,000 نکال کے ایک طرف رکھ لو، اور رکھنے کے بعد اب چاہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو یا ایک بار میں کسی کو دے دو، اب یہ زکات ادا ہو گئی. بے شک بے شک. شاید گاؤں میں کوئی کرتا ہو اس طرح سے، ہمیں تو دکھتا ہی نہیں. اے بیٹے خاموش ہو جا، اے خاموش ہو جا. شاید کوئی کرتا ہو اس طرح سے، نہیں کرتے. اسی کی تو وجہ ہے میرے بھائیوں، مسجدوں میں دل نہیں لگتا. آج نمازیں پڑھنے کے لیے جاؤ، جمعہ کی نماز میں مسجد بھر جاتی ہے، لیکن بھرنے میں دیر لگتی ہے، خالی ہونے میں دیر نہیں لگتی. جیسے ہی مسجد سے سلام پھرتا، آپ دیکھو چند لوگ رہ جاتے ہیں مسجد میں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں، یا تو وہ رہ جائیں گے، مولانا حافظ قاری رہ جائیں گے، باقی اتنی جلدی بھگدڑ مچے گی. بھائی کیا بات، مسجد میں دل نہیں لگ رہا. اگر تیرا اللہ کی عبادت میں دل نہ لگے تو اپنے لقموں کا خیال، کہیں کہیں حرام کے لقمے تو نہیں کھا رہا. اللہ اکبر. بہت اچھا پیغام حضرت. گڈر کا کیڑا اگر گلشن میں لے آؤ تو مر جائے گا. کیوں؟ جی یہاں تو خوشبو ہے میاں، ہے تو خوشبو، لیکن خون میں تو اس کے بسی ہے بدبو. بدی بات صحیح ہے. گڈر کا کیڑا گلشن میں نہیں رکے گا، گڈر میں ہی زندہ رہے گا. جی حضرت. لوگوں کو تاش کے پتوں میں مزہ آتا، 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں گے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر، پتہ نہیں چلے گا. کرکٹ کی دونوں پاریاں دیکھ لیں گے 6 گھنٹے کی، پتہ نہیں چلے گا. بگی باغ کھیل لیں گے 1 گھنٹے میں، چاہے بگے بندے، ایک بگا باندھنے میں 2 گھنٹے لگا دیتا ہے. کیا بات ہے ایک بگا باندھنے میں 2 گھنٹے. اسے دیر نہیں لگے گی، پریشان نہیں ہوگا، سننی نہیں آئے گی، ہانپے گا نہیں، کانپے گا نہیں. بڈھے سے بڈھا کھانستا جا رہا مگر بگا باندھ کے ہٹوا. حقیقت بتا رہا ہوں میں، کھانس رہا مگر بگا باندھ کے ہٹوا. اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اور امام نے ذرا رکعت لمبی کر دی تو اسے اتنی کھانسی آ رہی ہے جیسے سب سے بڑا کورونا کا مریض یہی ہے. اتنی کھانسی آ رہی ہے. کب سلام پھیریں گے یہ؟ اگر تراویح کی نماز میں حافظ قرآن نے 2-4 صفحہ زیادہ پڑھ دیا تو کہہ رہا مولانا آج ہی ختم کرنا ہے کیا قرآن؟ اور بھائی قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے یار، کوئی رمائن تھوڑی نہ پڑھ رہا. اگر 4 منٹ زیادہ بھی ہو گیا تو کیا بات ہو گئی تمہیں؟ کل بگی باغ میں تو تم نہیں ہٹ رہے تھے، وہاں تو تمہیں نہ کھانسی آ رہی نہ سردی لگ رہی ہے، وہاں نہ استنجے کی پریشانی تھی نہ کچھ تھے، آرام سے بگے باندھ رہا تھا. مجھے یہ تو بتا ایمان کمزور نہیں تو کیا ہے.